فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا و ہادینا ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صلوات بر محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن حکیم کا انتہائی مشہور و معروف سورہ جسے سورہ فیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مالک کائنات نے قرآن میں مختلف انداز میں خطاب کیا ہے اور اسی انداز سے اس کے کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔ کہیں رحیمیت کا اظہار ہوتا ہے، کہیں رحمانیت کا اظہار ہوتا ہے، کہیں ایسا لگتا ہے کہ بندے کو اتنا زیادہ عزیز رکھتا ہے اللہ کہ اس کے کلام سے اس کی بندگی ظاہر ہوتی ہے کہ بہت محبت کرنے والا خدا ہے۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ کا مزاج گویا جیسے برہم نظر آتا ہے۔ اس طرح کی 2 ہی 4 آیتیں ہیں، بس زیادہ نہیں ہے۔ اس کے پہلے ایک آیت اور ہے کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد۔ تو اب اس میں جو جملہ ہے اور جو اندازہ، جو لہجہ ہے، بس اس لہجے سے اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اللہ اکبر۔ بس یہیں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے اس کی طاقت کا، اس کی کبریائی کا۔ آج وہ اپنی کبریائی کا مظاہرہ کر رہا ہے، آج رحمیت کا نہیں کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، بہت رحیم ہے، بڑا کریم، لیکن یاد رکھو جس وقت وہ آ جاتا ہے اپنے اوپر تو پوری قوموں کو تباہ کر ڈالتا ہے اور پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کتنی جلدی تباہ ہو گئی۔ وہ قادر مطلق، وہ قادر علی الاطلاق۔ ہم لوگ ہیں نا ذرا سے پا جاتے ہیں تو بالکل اپنے کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں مانو، وہ کہتا ہے کہ وہ تو اس کا رحم ہے، کرم ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے فرعونوں کو چھوڑے پڑا ہوا ہے، نہ جانے کتنے شداد ہے جو اس کی مخالفت کرتے گزر رہے۔ نہیں آ رہا جلال اس کو، نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھیے کہ نہیں آئے گا۔ یہ تو چھوٹ دیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی لو تمہیں چھوٹ دی جا رہی، اس لیے کہ تم ناسمجھ ہو، جاہل ہو، گمار ہو۔ بھائی ہم تو ذلیل اور پس بندے ہیں نا اس کے، ہم کوئی عالم نہیں ہیں، ہم کو حیثیت ہی نہیں پتا کہ وہ رب العالمین کیسا ہے۔ وہ تو علی جیسوں کو حیثیت پتا تھی، تب پیر سے تیر نکال لیا جاتا تھا، نہیں ہوتا تھا۔ کسی انسان کے پیر سے تیر نکال لیا جائے نماز میں درد نہ ہو؟ نہیں، جس کو حیثیت کا اندازہ تھا تو اس نے دکھلا دیا کہ ہاں سب جو ہم کھو جاتے ہیں نور معبود میں تو ہمیں خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے صاحب کہ تیر نکال لیا گیا پیر سے اور مولا کو احساس نہیں ہوا درد کا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جہاں اتنا سخت زخم ہو کہ تیر لگا ہوا ہے، جب نکالا جا رہا ہے تو بالکل چیخ اٹھ رہے ہیں، اور وہاں حالت نماز میں نکال لیا گیا جیسے پھول سے خوشبو، پتہ ہی نہیں چل پایا۔ میں نے کہا آپ نے قرآن تو پڑھا نہیں ہے تو آپ یہ کہیں گے جس نے قرآن پڑھا وہ یہ کبھی نہیں کہے گا، اور قرآن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا تو الہی نور ہے، مادی نور۔ یوسف کے دربار میں، مصر کے دربار میں جب دکھلائی دیا مادی نور تو ان زلیخا کی سہیلیوں کے انگوٹھے کٹ گئے اور انہیں احساس نہ ہوا۔ یہی تو تھا نا، قرآن نے تو پیش بھی کر دیا کہ تم پریشان نہ ہو، ہمارا نبی اتنا خوبصورت
کہ عورتیں اس کی طرف نگاہ ڈالتی ہیں تو اپنے چاقو سے اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں, احساس نہیں ہوتا. مادی نور میں اگر احساس نہ ہو تو جو الہی نور ہے, جو خالق نور ہے, اگر اس کے جلووں میں کوئی گم ہو جائے کیا سوال پیدا ہے, احساس ہو جائے. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ اسی لیے ڈرا کیجئے, خوف زدہ رہیے. اللہ نے کہا نا ہم سے خوف کرو, تو اس نے نہیں خوف کیا کہ ہم کوئی وہ معاذ اللہ ظالم ہے, نہیں, اس کی محبت کا تقاضا ہے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ڈرتا ہے کہ اس کی کوئی توہین نہ ہونے پائے. دوست جب دوست کی یہ ہمارے دوست ہیں, ان کے سامنے ہم کبھی نہیں پیئیں گے سگریٹ, کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہے. اس لحاظ سے اللہ نے کہا کہ اگر تم دوستی اللہ سے رکھنا چاہتے ہو تو جو اللہ کو نہیں پسند ہے مت کرو, اگر کرتے ہو تو دوست نہیں ہو, خالی جھوٹ بول رہے ہو تم. تو عزیزان گرامی یہاں جو قرآن کی آیت ہے غضب کی آیت ہے, اور جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسا مزاج کہیں اختیاری نہیں کیا گیا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ, ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, ہم نے ان کے قید کو, ان کی ترکیب کو انتہائی ذلت کے ساتھ رسوا کر دیا. اللہ اکبر, کیا جملہ ہے. پالنے والے تو نہیں رسوا کرے گا تو کون کرے گا. چاہے جتنا ترکیبیں کر لیجئے آپ, اللہ کے مقابلے میں کوئی ترکیب کام نہیں آ سکتی, اس لیے کہ وہ خالق انسان ہے, ہماری فطرتوں سے واقف ہے. یہ تو اس کا کمال ہے اور اس کی کریمی ہے, بخشتا چلا جاتا ہے, بخشتا چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی آپ سوچئے جب موسیٰ کی ماں کا انتقال ہو گیا, ندائے بھیا موسیٰ بس, جو تم پر جو تمہارے اوپر ایک سپر کا کام کرتی تھی چلی گئی, خبردار اب قدم سنبھال کے اٹھانا. کیا یہ اللہ کا کرم تو ہے, ماں کو پیدا کر دیا تاکہ وہ سایہ کیے لے رحمت کا. سوچئے وہ جو خدا اتنا عظیم ہے, اور اگر اس کو جلال آ جائے تو کیا ہوگا. یہی تو ہوگا نا, اگر آپ نے کبھی بھی شاعر اللہ کے خلاف کوئی کام کیا, سلوات بھیجے محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, نعرہ حیدری, نعرہ خیبری, نعرہ صفدری, بر محمد وآل محمد, نعرہ صلوات, صلی علی محمد وآل محمد. وہاں تک تو اللہ خاموش رہا ہے کہ جہاں شاعر اللہ کی توہین نہیں ہوئی, اور جیسے ہی شاعر اللہ کی توہین ہونے لگی بس پھر قدرت نہیں برداشت کرتی ہے, پھر تو وہ آ جاتی ہے سامنے کہ نہیں ہم مقابلہ کریں گے. یاد رکھیے گا وہاں اونٹنی کے اوپر وار کر دیا گیا, آپ کو معلوم ہے کہ نبی کی اونٹنی ہے, اس کے اوپر وار کر دیا, وہ اللہ کا شاعر تھی, اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک امانت تھی, اور جیسے اس پر وار کیا گیا فوراً قدرت جوش میں آ گئی. اس نے کہا کہ اب تو ہم عاد کو اور سمود کو مٹا دیں گے پوری کائنات سے. اتنی بڑی قوم, تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا سمود کی, پتہ چل جائے گا, پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں محل تعمیر کرنے والی قوم. ٹیکنالوجی اتنی زیادہ عروج پر تھی جو آج نہیں ہے, جبکہ اتنے 100 سال بعد کتنا زیادہ سائنس آگے بڑھتا, اس وقت کی ٹیکنالوجی آج بھی نہیں ہے. اتنی اونچی عمارتیں وہ بناتے تھے کہ آدمی دیکھتا رہ جاتا تھا کہ کیسی عمارت بنی. اتنا اللہ نے عطا کیا تھا, اتنا اللہ نے, لیکن جیسے ہی ناقہ صالح کے اوپر وار کیا قدرت نے تہس نہس کر دیا, برباد کر دیا, کہیں نام و نشان نہیں باقی بچا. بس یہاں بھی یہی ہوا, ایک اللہ نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا, کہ یہ ہمارا گھر ہے, منسوب کر دیا. مسلمان جانے لگے, مسلمان کیا غیر مسلم بھی ہر اللہ کا بندہ جانے لگا, طواف کر رہا ہے وہاں کے اوپر کہ اللہ کا گھر ہے, اس کی عزت کر رہا ہے. وہ ایک بادشاہ نکلا جس کا نام ابرہا, اس نے دیکھا وہ ہے عیسائی, اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے, اتنا مٹی کا گھر ہے, معمولی سا گھر ہے, اس کا طواف کیا جا رہا ہے, اس کے بغل میں ایک بڑا مکان بنوا دیا جائے. اس نے ایک بڑا سا چرچ بنا دیا. اس نے دیکھا کوئی فرق نہیں پڑا, عقیدہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پر سب کا فرق نہیں پڑتا ہے, چاہے تعزیہ چھوٹا ہو چاہے تعزیہ بڑا ہو, چوما جائے گا تعزیہ, کیونکہ عقیدت ہے اس سے ہم کو. تو عزیزان گرامی اب جب گھر بڑا بنایا گیا تو اللہ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, بناتے رہو گھر, یہ بندے ہمارے چاہنے والے ہمارے گھر میں جائیں گے. جانے لگے. تو اب اس کے بعد کیا چارہ تھا, آخری چارہ یہ تھا کہ اللہ کی نشانی کو مٹا دیا جائے. اور وہی اس نے کیا, اور ہزاروں سینکڑوں 1200 ہاتھی, سنا ہے تاریخ لکھتی ہے 1200 ہاتھی,
سوچیے آپ، جس عرب نے کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہ ہو، عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے، اور جب 1200 ہاتھیوں کا لشکر گھسا ہوگا جس وقت مکے میں، آپ تصور کریں بھئی، ہم نے یار ٹینک نہیں دیکھے ہیں، بچوں نے ہمارے نہیں دیکھے، بڑی بڑی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں جنگ میں، اور یہاں گونڈا میں دھڑ دھڑا کے گھسنا شروع ہو جائے، کیا حال ہوگا گونڈا والوں کا کہ بھیا لگتا ہے کسی نے قبضہ کر رہا ہے چائنا اس کے اوپر، ہمارے اوپر آ جاؤ، چھپو جلدی سے بھاگو جہاں بھاگ پاؤ۔ وہاں بھی یہی حال ہوا، جیسے مدینہ کے اندر داخل، مکے میں داخل ہوئے، فوراً لوگ پہاڑی کا سہارا لینے لگے، اس پہاڑی کے اوپر، کوئی اس پہاڑی پر، کوئی اس پہاڑی پر، 1200 ہاتھیوں کا لشکر۔ اور اللہ نے کیا کہا، قسم خدا کی کیا کہنا پالنے والے، اگر ایسی نظیریں نہ ہو تو ہر انسان فرعون بن جائے۔ تو نے یہ نظیریں پیش کر کے بچا لیا ہمیں فرعونیت سے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہم نے ان کے ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں ان کی قید کو، ان کے مکر کو ختم کر دیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے بھیج دی ان کی جانب ابابیلوں کو، چھوٹی چھوٹی چڑیا، ابابیل چھوٹی چڑیا، جو سب سے چھوٹی چڑیا وہ ابابیل، اور ہم نے ان کی طرف بھیج دیا ابابیلوں کو، اور یہ کہہ کے بھیجا کہ اپنے پنجوں میں ایک کنکری چھپا کر لے جاؤ۔ اللہ اکبر، ایک کنکری، اور انہوں نے کیا کیا، ان ابابیلوں نے یہ کیا کہ کنکری ہاتھی پر مارا اور اسے ہاتھیوں کو چبائے ہوئے بھوسے میں تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ بتا رہا ہے، اور یہی ہوا وہاں کے اوپر۔ تو عزیزان گرامی، آپ سوچئے کہ یہ اللہ بتا کیوں رہا ہے ہم کو؟ بتا اس لیے رہا ہے کہ تم جس پرندے کو اتنا کمزور سمجھ رہے ہو، اسے ہم اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں کہ ہاتھی کے اوپر وہ غالب آ جاتی ہے۔ تم کمزور سمجھ رہے ہو، بہت کمزور ہے، یہ کیا کر پائے؟ نہیں، یاد رکھیے کمزور کے اندر بڑی طاقت ہے اگر اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی کمزور کو پریشان نہ کیجیے گا، اگر وہ پریشان ہوا اور اس نے شکایت کر دی اپنے معبود سے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ معصوموں کو اسی لیے تو طاقت تھی، اسی لیے تو امام حسین ڈرتے تھے کہ بد دعا نہ کر دے، کہیں بد دعا کر دیں گے تو کیا ہوگا، سارا مشن ختم ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے ہم سے کہ یاد رکھو، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اگر ظلم کرو گے تو سمجھ لینا ہم دیکھنے والے ہیں، ہم غافل تھوڑی ہیں تم سے۔ جب ہم ہاتھیوں کو تہس نہس کر سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت؟ اور یہی ہوا، 1200 ہاتھی داخل ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا، مٹی کا مکان ہے، ظاہر سی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ 10 ہاتھی بھی لے آتا اگر تو گر جاتا۔ 20 بائی 30 کا مکان ہے، کتنا لگے گا؟ مٹی کے مکان کو گرانے میں کتنی دیر لگے گی؟ 2 ہاتھی بھی لات ماریں گے ادھر سے ادھر سے تو گر جائے گا مکان۔ لیکن یاد رکھیے اس کا مقصد مکان گرانا نہیں ہے، بلکہ فکروں کو گرانا مقصد ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے لاکھوں من لکڑی جمع کر دی گئی۔ میں نے کہا اتنی لکڑی کیوں جمع کر رہا ہے؟ اے نمرود، ایک آدمی کو جلانے کے لیے 10 کوئنٹل لکڑی کافی ہے۔ کہا ہمیں ابراہیم کو نہیں جلانا ہے، ابراہیم کی فکر کو جلانا ہے۔ نہیں جلی ابراہیم کی فکر، ڈراتا رہا، خوفزدہ کرتا رہا۔ اب یہ ڈریں گے کہ اتنی لکڑی، آدمی ڈرتا رہے، اتنی لکڑیوں میں جلا دیے جائیں، 10 کلو ہی میں جلا سکتے ہیں آپ، تو 10 کوئنٹل کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جہاں فکر جلانی ہوتی ہے وہاں یہ حال کام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لے آیا 1200۔ اب یہاں جناب عبد المطلب ہیں وہاں کے کنجی بردار، یعنی وہاں کے متولی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اصول بھی یہی کہتا ہے متولی کا کام ہے اس پراپرٹی کو بچانا جس پراپرٹی کا وہ متولی بنایا گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب عبد المطلب کو جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا بھائی یہ نہ کرو۔ اور جناب عبد المطلب گئے بھی اس کے پاس، وہ سمجھا بھی ابراہ کہ اسی مقصد سے آئے، کیونکہ جناب عبد المطلب خاندان بنی ہاشم جو تھا وہ بڑا مشہور خاندان تھا عرب کا، آس پاس کے لوگ سب جانتے تھے کہ ہاں یہ کتنا مشہور خاندان ہے۔ چنانچہ جب جناب عبد المطلب جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کو اپنے ساتھ لے کر، کافی بوڑھے تھے جناب عبد المطلب، لیکن چونکہ 7 فٹ کے یہ لوگ ہوا کرتے تھے، گورے چٹھے ہوتے تھے، لہذا دور سے پہچان لیا تھا کہ یہ سید البطح چلے آ رہے ہیں۔ لہذا وہ جب گئے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اسے کہا یہ تشریف رکھیے۔ جناب عبد المطلب بیٹھ گئے، اسے کہا کہ یہ کیسے آئے؟ اب اس کے دل میں تو یہ ہے کہ مقصد ان کا آنے کا یہ ہے کہ خانہ کعبہ پہ حملہ نہ کرو، ابھی یہ جملہ کہیں گے۔ یہاں جناب عبد المطلب نے کہا کہ ابراہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرے سپاہیوں نے ہمارے کچھ اونٹ اور بکری چرا لیے ہیں۔
لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں واپس کر دو. کیا کہنے ہیں. کھڑا ہو گیا چوک کے, کہنے لگا بھائی تم تو خانہ کعبہ کے متولی ہو, کلید بردار ہو, ہم تو سمجھے تھے کہ تم خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے کہو گے. بس یہاں پر انسان کا عقیدہ کام آتا ہے. ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ بکریوں کے مالک ہم ہیں, خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے, اگر اللہ بچانا چاہے گا تو کون اس کو توڑ سکتا ہے. یہ وہ عقیدے کی منزل تھی کہ جو اللہ کو پسند آ گئی. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ شاید جناب عبد المطلب کو الہام ہو چکا تھا, تم اپنی بکری کی فکر کرو, خانہ کعبہ کی فکر کرنے والے ہم موجود ہیں. صلوات علی محمد وعلی بھائی, خانہ کعبہ کی فکر کرنے والے ہم ہیں. جس کا لقب ہے صفدری, نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ, ایک نعرہ ہے حیدری, ایک نعرہ ہے حیدری, نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا, آپ وہاں سے جناب عبد المطلب نکلے ابرہہ کے یہاں سے, اور نکلنے کی جو صورتحال تاریخ نے پیش کیا وہ کیا کہ ایک ہاتھ تو ان کا جناب عبداللہ کے کندھے پہ ہے اور ایک ہاتھ ابو طالب کے کندھے پہ. اور نکل کے جیسے ہی نکلے, ایک مرتبہ آپ نے کہا اے عبداللہ ذرا دیکھو مغرب کی طرف آسمان پہ کچھ دکھلائی دے رہا ہے. جناب عبداللہ نے دیکھا غور سے اور کہنے لگے نہیں بابا کچھ نہیں دکھلائی دے رہا. تو آپ نے کہا اے ابو طالب تم دیکھو ذرا سا کچھ دکھلائی دے رہا ہے. جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں بابا کالے بادل چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر, وہ ابابیل جو تھی اتنی زیادہ تھی تعداد میں کہ ان کو لگا کہ کالے بادل چلے آ رہے ہیں. بس جیسے ہی انہوں نے کہا عبد المطلب میں اللہ کا شکر ہے کہ اس کی مدد آ گئی. کیا چیز ہے یہ وہی یقین کی منزل ہے کہ جہاں کے اوپر انسان سوچتا ہے بس اب جہاں پر ہمارا کام نہیں, بس کہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اور آ گیا ابابیلوں کا لشکر. تاریخ نے لکھا کہ اس نے اپنے کنکریوں کو پھینکا. اب آپ بتائیے اگر یہاں کے اوپر کنکریاں پھینکنے لگے کوئی چڑیا تو یہاں ہاتھی خالی مریں گے یا باقی جتنے لوگ ہیں سب مر جائیں گے. جب تو یہ مان لیجئے کہ وہ اللہ کی طرف سے پڑھائی ہوئی وہ تھی ابابیل تھی کہ جن سے قدرت نے یہ کہا تھا یاد رکھو ہاتھی ہی مرنے چاہیے, آدمی نہ مرنا چاہیے. اور یا پھر وہ اتنی ایکسپرٹ تھی کہ وہ پہچانتی تھی کہ اللہ کا کیا مقصد. اور یاد رکھیے یہی تو خاص بات ہے, ہم اللہ کی بات مانیں یا نہ مانیں لیکن ہمارے علاوہ ہر مخلوق اللہ کی بات مانتی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, تو ہوا نے بات مان کے جناب ابراہیم کو بچا لیا. آگ نے بات مان لی ابراہیم اللہ کی, نہیں جلنے دیا. وہ تو ہم نہیں مانتے ہیں اللہ کی بات کہ ٹھیک ہے جب دیکھا جائے گا, جب ہوگا یوم الدین جب ہوگا تب دیکھا جائے گا, ابھی کیا کیا جائے. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ اب ان کے کنکریوں سے گرایا اور چبائے ہوئے بھوسوں بدل دیا. نے کہا پالنے والے ویسے ہی کہہ دیتا بھوسم بدل دے, کیا فرق پڑتا ہے بھائی, ویسے بھوسم بدل دے تب بھی تو بات ہوئی. تو اللہ نے کہا نہیں, ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان چبائے ہوئے بھوسوں میں اور بھوسے میں بڑا فرق ہے. بھوسا تو کسی کے کام آ سکتا ہے لیکن چبایا ہوا بھوسا کسی کے کام نہیں آ سکتا, بالکل بیکار. لہذا ہم یہی بتانا چاہتے ہیں جو ہم سے ٹکراتا ہے وہ بالکل بیکار ہو جایا کرتا ہے, بچتا نہیں ہے. عزیزان گرامی اس طرح اللہ نے بچا لیا اپنے گھر کو, اور بچا ہی نہیں لیا بلکہ ہمارے سامنے ایک مثال پیش کر دیا. خبردار کبھی اللہ کے مقابلے میں نہ جانا. یاد رکھو اگر اللہ کے مقابلے میں آ گئے تمہارا انجام بھی یہی ہونا ہے. اس لیے دیکھیے وہ حکیم ہے, اس کے اندر حکمت ہے. اب اس کی حکمت کو ہم نہ سمجھ پائیں تو یہ غلطی ہماری ہے, اللہ کی تو نہیں غلطی. اس لیے کہ اچھا ہم سمجھ بھی کیسے پائیں, اس لیے کہ ہمارا دماغ ہے چھوٹا, قدرت کا کمال بہت بڑا ہے. اتنا بڑا کمال اتنے چھوٹے دماغ میں آئے کیسے. جناب ملک الموت اکثر آیا کرتے تھے رسول اللہ کی خدمت میں, سارے فرشتے آتے تھے تو وہ بھی آتے تھے. ایک دن آئے تو پیغمبر بھی موڈ میں تھے, تو پیغمبر اسلام نے کہا ملک الموت یہ بتاؤ کہ کسی کی روح قبض کرتے وقت تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے. اب یہ عجیب و غریب سوال تھا پیغمبر کا. تو جناب ملک الموت نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ 2 بار ایسا ہوا کہ جب ہم نے روح قبض کرنی چاہی تو ہمیں بہت تکلیف ہوئی. کہا کب ہوا, کیا ہوا, بتاؤ واقعہ. تو جناب ملک الموت نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ ایک دیہات میں باڑھ آ گئی تھی اور پورے جنگ بھر گیا تھا, پانی ہر جگہ تھا, اور اس میں ایک عورت
اپنے نوزائیدہ بچوں کو لیے ہوئے پٹرے پر کو پکڑے ہوئے اور تیرتی چلی جا رہی تھی. بچہ بالکل دودھ پینے والا بچہ پیدا ہوا تھا اس کے, اور وہ عورت تیرتی چلی جا رہی تھی. اور ایسے میں اللہ نے ہم سے کہا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو, اسے چھوڑ دو. سبحان اللہ. یعنی جو بچہ ابھی دودھ پینے والا تھا, ایسے باڑھ کے ماحول میں جہاں پانی آسمان سے گر رہا ہے اور زمین پانی ہے, ایک عورت اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے ایک پٹرے پر تیرتی چلی جا رہی ہے. اللہ نے کہا کہ اس کی روح قبض کر لو ماں کی, بچے کو چھوڑ دینا. تو ہم نے کہا کہ پالنے والے یا تو دونوں کی روح قبض کر لے یا دونوں کو چھوڑ دے. تو قدرت نے کہا جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے, وہی جواب جو ہمیشہ اللہ نے دیا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. خاموش ہو گئے ملک الموت. پیغمبر نے کہا اور دوسرا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگے دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ صاحب ایک بہت بڑا بادشاہ پیدا ہو گیا جس کا نام ہے شداد, اور اس نے علماء سے پوچھا کہ اللہ نے جنت میں کیسی نہر بنوائی ہے, جنت کا نقشہ کیسا ہوگا. انہوں نے کتابوں سے دیکھ کے بتایا کہ ایسا نقشہ ہوگا, ایسے نہریں بہ رہی ہوں گی, ایسے درخت لگے ہوں گے, اس طرح کا ہوگا. تو اس کو بھی پتہ نہیں کیا سمائی اور اس نے جنت بنوانی شروع کر دیا, اور اس کا نام رکھا شداد کی جنت. اور اس کو بنوایا, اور کئی 17-18 سال میں جب جنت تیار ہوئی بن کے, تو ایک دن اعلان ہوا کہ آج بادشاہ سلامت اس کا ادگھاٹن کریں گے, اس میں داخل ہوں گے. اور سارا پوری خدائی جمع تھی, اور جیسے ہی شداد نے پہلا پیر رکھا ہے سیڑھیوں پہ, اللہ نے کہا جا کے روح قبض کر لو. میں نے پھر ہاتھ جوڑے کہ پالنے والے کم سے کم ایک مرتبہ دیکھ تو لینے دے اپنی بنائی ہوئی جنت کو. جس نے 17 سال میں جنت بنوائی ہے آج دیکھنے جا رہا ہے تو اس کو دیکھ لینے دے, اس کے بعد تھوڑی دیر بعد روح قبض کر لینا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, ہم موقع تو دیتے ہی نہیں ہیں, ہمارے ہاں موقع کا کوئی حساب نہیں ہے. کیا آپ کی بچ گئے, اگلی بار آپ کو مار دیا, جو کہہ دیا تو کہہ دیا. جناب ملک الموت نے کہا کہ ہم نے روح قبض کر لیا. جب ہم نے روح قبض کیا تو قدرت نے کہا کہ ملک الموت سنو, تمہاری اس بات کا جواب دے رہے ہیں. آج جس بچے کو تم نے چھوڑ دیا تھا, جس کی ماں کی روح قبض کی تھی, وہ یہی بچہ ہے. اس کو باہر سے بچایا, اس کو بڑا کیا, اس کو جوان کیا, اس کو بادشاہ بنایا, اور جب بادشاہ بنا دیا تو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا. اب بتاؤ ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ صلوات پر محمد وآل. اتنا موقع اللہ نے دیا. بے ماں باپ کا بچہ, دودھ منہا بچہ بچا کے یہاں تک لے آیا. جب یہاں تک لے آیا تو بھول گیا اللہ کو, نہ بس اب تو ہم خدا ہو گئے. اللہ نے کہا خدا نہیں ہونے دیں گے کسی کو, خدا تو خالی ہم ہیں, ہمارے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے. اور اپنی قدرت کا مظاہرہ اسی لیے اللہ برابر کرتا رہا. دیکھو, پہچانو, غور کرو, ہم کون ہیں. ہم خالق ہیں, ہمارے پاس ساری قدرتیں ہیں, ہمارے پاس سارے اختیارات ہیں. ہم نہیں بولتے ہیں, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم جانتے نہیں. ہم تو تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہیں, ہم تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں. جو اتنا قریب ہو ہمارے بارے میں نہیں جانے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی نہیں جانتا, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ رحیم اتنا بڑا ہے. تاریخ میں ایک مشہور واقعہ میں نے دیکھا, پیغمبر چلے گئے وہاں پر اس میں اللہ سے ملنے کے لیے معراج پہ, اور جب معراج پہ گئے تو جناب جبریل دکھلا رہے تھے ان کو چیزیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ. وہاں جناب پیغمبر اسلام دیکھا کہ ایک بدکردار عورت جنت میں. چونک گئے پیغمبر, دے کہہ رہے جبریل یہ کیسے, یہ تو بڑی بدکردار تھی, اسے تو جہنم میں ہونا چاہیے تھا. تو جناب جبریل مسکرائے, کہا ہاں یا رسول اللہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑی بدکردار تھی, لیکن اللہ رحیم بھی تو ہے. کہا رحیم تو ہے, لیکن آخر وجہ کیا؟ کہہ لے کہ سنیے کیا وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک دن ایک کتیا پیاس سے تڑپ رہی تھی. یہ ادھر سے گزری, اس نے دیکھا کہ کتیا تڑپ رہی ہے. بغل میں کنواں تھا, لیکن کنویں میں نہ ڈول تھی نہ رسی تھی. اس کا دل گھبرایا اتنا زیادہ کہ کیا کرے, کوئی نظر نہیں آیا, تو اس نے اپنا روپٹا اتارا اور اس کے اندر ڈال دیا. جب ڈالا تو تھوڑا سا روپٹا بھیگا, وہ تھوڑا سا بھیگا, اس نے کھینچا اور اس کو نچوڑ کے اس کے منہ میں ڈال دیا. پھر یہ روپٹا ڈالتی تھی, پھر تھوڑا سا بھیگتا تھا, پھر منہ میں ڈالتی تھی. 8-10 دفعہ جب اس نے ایسا کیا تو کتیا کی پیاس بجھ گئی اور کتیا وہاں سے روانہ ہو گئی. اللہ نے فوراً کہا کہ اگر یہ عورت ہماری ایک جانور کے اوپر اتنا رحم کر سکتی ہے تو ہم تو خالق کائنات ہیں, ہم اگر اپنے بندے پر رحم کریں گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی. صلوات بر محمد وآل. لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ اگر بچپن میں کوئی غلطی ہو بھی کسی نے گئی ہے, بعد میں نہ کہیے گا آپ کو نہیں پتا اللہ نے کب معاف کر دیا. ہم کو چوری میں آپ نے دیکھ لیا, 10 سال کے تھے, 12 سال کے تھے, چوری کا, اب آپ زندگی بھر چور نہ کہیے ہم کو.
اس لیے کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا آپ کو کیا پتا؟ واہ 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 آپ کو پتا چل جائے تو پھر آپ میں اور اللہ میں فرق کیا رہ جائے؟ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہمارا کون سا عمل اس کے ہاں قابل قبول ہے. اور اسی لیے توبہ کے دروازے اسی لیے مرنے سے لمحے پہلے اگر توبہ کر لو گے تو بخش دیں گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پوری یہ مقصد نہیں پوری زندگی گناہ کرتے رہیے. اگر گناہ کر لیا ہے تو آپ آ جائیے اس منزل کے اوپر. تاریخ نے تو ایسے واقعات لکھے ہیں کہ دنیا انگوش بدنتا ہے. بہت ٹائم ہو گیا، ہم نے خود ہی یہ سوچ اعلان کیا تھا کہ 25 منٹ سے زیادہ کوئی ذاکر نہ پڑھے گا. خود پڑھتے چلے جا رہے ہیں. آخری واقعہ ہے، اس کے بعد مصائب انشاءاللہ. تو وہ پیغمبر اسلام کے سامنے کے پاس ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا. پیغمبر نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے. کہا نہیں مولا ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا. کہا بھیا تم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا؟ کیا زمین سے بڑا گناہ کر دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے زمین سے بڑا گناہ کر دیا. اچھا تب بھی بخش دے گا اللہ؟ صاحب کیا تم نے آسمان سے بڑا گناہ؟ ہاں آسمان سے ہی بڑا گناہ کر دیا. پیغمبر نے کہا پھر بھی بخش دے گا اللہ، اس لیے غفور الرحیم ہے. کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا. تو پیغمبر کو کہنا پڑا کیا تم نے اللہ سے زیادہ بڑا گناہ کر دیا؟ اللہ کی شخصیت کے مقابلے میں اتنا بڑا؟ ان کا نہیں، اللہ سے بڑا کہاں؟ اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس کے مقابلے میں کہاں ٹک سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے چلو ہم تمہارے لیے دعا کریں گے. سن تو لیجئے پہلے آپ گناہ کیا کیا سناؤ. کہنے لگا کہ ہم کفن چور ہیں. ہم جب جنازہ دفن ہوتا تھا تو ہم جا کے کفن چرا لاتے تھے. ایک دن ایک لوگ جنازہ دفن کر کے گئے اور ہم نے اس لڑکی کا کفن اتار لیا. اور کفن اتارنا ہی تھا کہ ہماری نگاہوں میں درندگی آ گئی اور ہم نے وہ فعل حرام قرار کر دیا اس عورت کے ساتھ میں کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا. پیغمبر کو غصہ آ گیا. پیغمبر خبردار فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم پر بھی عذاب نازل ہو جائے. تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہو جائے. وہ وہاں سے چلا گیا اور وہاں سے جانے کے بعد اس نے پہاڑ کی چوٹی پہنچا اور وہاں اس نے توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیا. بے تحاشا توبہ کیا اور اتنی توبہ کیا کہ اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ نے اس سے کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تو اسے کہا نہیں پالنے والے رسول کے ذریعے ہم کو بتا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیا گیا. پیغمبر کے اوپر وحی آئی، رسول جاؤ اس پہاڑ کے اوپر ایک شخص ہے جو تمہارے پاس آیا تھا گناہ کی معافی کروانے کے لیے، تم نے انکار کر دیا تھا، ہم نے اس کو معاف کر دیا. پیغمبر گئے ہیں پہاڑ پر اور اس سے بتایا ہے کہ اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے. عزیزان گرامی سوچئے اگر اتنے بڑے گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو ہمارے لیے گناہ کے دروازے جب کھلیں تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ عقل مندی کا تقاضا تھی کہ جتنی جلدی معافی مانگ لی جائے جب جانتے ہیں غفور الرحیم ہے. عزیزان گرامی اور سوچئے، اور معافی خالی اللہ نہیں کرتا بلکہ اس کے جو بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. آپ ذرا سوچئے آج 2 محرم ہے، جب امام حسین علیہ السلام کربلا سے مدینے سے چلے، راستے میں ایک جگہ حر مل گیا، 1000 سپہ سالار، 1000 سپاہیوں کا سپہ سالار. اور اس نے کہا کہ حسین آپ کو اس راستے کوفے نہیں جانا ہوگا، آپ کو ادھر چلنا پڑے گا. دوسرے راستے بتایا. امام حسین صاحب نے اس کو سمجھایا کہ نہیں ہم کو ادھر ہی جانا ہے. اور یہ جب کہا تو ایک مرتبہ اس نے امام کے لجام فرض پہ ہاتھ رکھ دیا. اللہ اکبر. بس یہ رکھنا تھا کہ امام سے برداشت نہ ہوا اور کہا کہ اے حر جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. اللہ اکبر. جو زمانے کا سب سے بڑا جملہ ہوا کرتا تھا کسی سے کہنا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. لیکن عزیزان گرامی حر کے دل میں مادر جناب امام حسین کے لیے وہ محبت تھی کہ حر نے برجستہ کہا اے مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو ہم گستاخی کر دیتے، لیکن کیا کریں آپ کی ماں فاطمہ زہرا. عزیزان گرامی یہ واقعہ رونما ہوا اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے 1000 سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلا دیا. کربلا آ گئے، حربی کا رسالہ بھی آ گیا. 10 محرم کی رات، 9 محرم کی رات سے جناب حر کے اندر جو ایک تبدیلی پیدا ہوئی، ایک انقلاب پیدا ہوا. وہ انقلاب کس لیے پیدا ہوا؟ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے، جیسے اللہ غفور الرحیم ہے ویسے یہ بھی گناہ کو معاف کرنے والے ہیں. پوری رات جناب حر ٹہلتے رہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اور ایک مرتبہ ایک سپاہی آگے بڑھا، حر تیرا چہرہ کیسے پیلا پڑا ہوا ہے؟ اگر کوئی پوچھتا کہ یزیدی فوج میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن آج تیرا چہرہ اترا ہوا ہے. جناب حر نے کہا
کہ تمہیں حسین کے خیموں کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی؟ آلاتش کی آوازیں تمہیں نہیں سنائی دے رہی؟ ایک مرتبہ اس سے کان لگا کے سنا تو آلاتش کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. آزاداران حسین جناب حور علیہ السلام صبح ہوتے ہوتے باہر نکل رہے خیمے سے. ایک مرتبہ بھائی آگے بڑھا, کہا بھیا زندگی بھر تو جہنم میں رہے, اب جنت میں جانے کا وقت آیا ہے تو چلے جا رہے ہو. کہا قریب آ جا. بھائی قریب آ گیا, بیٹا قریب آ گیا, غلام قریب آ گیا. آزاداران حسین یہ 4 بہادروں کا قافلہ ادھر سے چلا اور ادھر امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بھیا عباس قریب آؤ, اے علی اکبر قریب آؤ, اے حبیب ابن مظاہر قریب آؤ. آزاداران حسین تینوں لوگ قریب آئے. حسین نے کہا دیکھو ہمارا مہمان چلا آ رہا ہے. اے حبیب تمہیں حر کا استقبال کرنا ہے, اے عباس تمہیں حر کے بھائی کا استقبال کرنا ہے, اے میرے لال علی اکبر تمہیں حر کے بیٹے کا استقبال کرنا ہے. ایک مرتبہ تینوں نے ہاتھ جوڑا, مولا آپ کس کا استقبال کریں گے؟ کہا ہم غلام حر کا استقبال کریں گے, کس لیے کہ ہماری بد میں آ رہا ہے. آزادارو حر چلا, اپنے بیٹے سے کہا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھو, جب امام قریب آ جائے تو اشارہ کر دینا. جیسے امام قریب آئے حر کے بیٹے نے اشارہ کیا, حر ایک مرتبہ قدموں پہ گرا, اے کریم آقا کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ آزادارو حسین نے اٹھ کے گلے سے لگایا, اے حر تو مہمان ہے, مہمان کی حرکتیں معاف کر دی جاتی ہے, میں نے معاف کیا, میرے اللہ نے معاف کیا. آزادارو حر امام کی طرف آیا, صبح کے نمودار ہوئے. حر نے اپنے بیٹے علی سے کہا جا پہلے تو میدان میں جا. حسین نے علی کو تیار کیا, گھوڑے پہ بٹھایا, علی ابن حر میدان کی جانب گیا, رجت پڑھا, جنگ کیا. اس کے بعد ایک آواز بلند کی, اے بابا غلام کا آخری سلام لیجئے. حسین جب حر نے پٹکے کو کسا, چاہتے میدان کی طرف چلے, ایک دفعہ حسین نے بڑھ کے کندھا پکڑا, اے حر کہاں جا رہا ہے؟ کیا جوان کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھے گا؟ آزادارو حسین خود گئے ہیں, ان کے بچے کو اٹھایا ہے, خیمے کے قریب لائے ہیں. بس دل چاہتا ہے کروں, اے مولا ابھی حر کو اس کے بیٹے کی لاش پہ نہیں جانے دیا, ابھی عصر عاشور کیا ہوگا جب اکبر آواز دے رہا ہوگا, اے بابا غلام کا آخری سلام لیجئے. حسین آواز دیں گے, جنت سے نبی آئیں گے, علی آئیں گے, ماں فاطمہ زہرا آئیں گی, اور ہمارے بیٹے علی اکبر کا جنازہ. اللہ نعت اللہ اللہ قابل سیالم الذین قلبوا